السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں رمضان المبارک کی کچھ فضیلتیں۔ 13 فضائل ہیں جو میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے رکھنے جا رہا ہوں۔ مفتی احمد یار نعیمی نے جو ہے اس فضائل کو ضمناً بیان کیا ہے۔ آپ اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ رمضان شریف کے کل کتنے نام ہیں۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا صرف ایک نام ہے رمضان، جو ہم لوگ جانا کرتے ہیں۔ آپ جان لیجئے کہ رمضان شریف کے 4 نام ہیں۔ کون کون سے ہیں وہ پہلے آپ سماعت کیجئے، پھر میں اس کے 13 فضائل بیان کروں گا جو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ رمضان شریف کے 4 نام ہیں۔ ماہ رمضان، پہلا نام ماہ رمضان، دوسرا ماہ صبر، اور تیسرا ماہ مواسات، اور چوتھا ماہ وسعت رزق۔ مشکات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، آپ جانیے کہ روزہ صبر ہے جس کی جزا رب ہے۔ روزہ صبر، جو روزہ کا صبر جو نام ہے رمضان کا، اس لیے کہ روزہ اگر صبر ہے تو اس کی جزا رب ہے، اور روزے کی جو جزا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی خود عنایت فرماتا ہے، یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ روزے دار کی جزا رب تبارک و تعالی خود ہوا کرتا ہے۔ تو اس سے بڑی اور کیا فضائل ہو سکتے ہیں روزے کی۔ رمضان شریف کے جو فضائل ہیں اس میں مفتی احمد خان یار نعیمی فرماتے ہیں، کعبہ معظمہ مسلمانوں کو بلا کر دیتا ہے، اور یہ یعنی رمضان شریف یہ رحمتیں آ کر بانٹا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات انہوں نے کہا ہے کہ کعبہ معظمہ لوگوں کو بلا کر کے وہاں رحمتیں دیا کرتا ہے، اور یہ رمضان شریف لوگوں کے پاس آ کر کے اسے رحمتیں بانٹا کرتی ہے۔ تو فرمایا گویا وہ یعنی کعبہ کنواں ہے اور رمضان شریف دریا ہے، یا کعبہ دریا ہے تو رمضان شریف بارش ہے۔ کہا کعبہ کنواں ہے تو رمضان دریا ہے، کہا اگر کعبہ دریا ہے تو یوں سمجھو کہ رمضان بارش ہے۔ تو رمضان کے بے شمار فضائل ہیں۔ پہلے فضائل میں نے آپ کو بتایا، اب دوسرا دیکھیے۔ ہر مہینہ میں کچھ خاص تاریخیں، اور تاریخوں میں بھی کچھ خاص وقت میں عبادتیں کی جاتی ہیں، جیسے کہ بقرعید کی چند مخصوص تاریخوں میں حج، محرم کی 10ویں تاریخ افضل، مگر ماہ رمضان میں ہر دن اور ہر وقت عبادتیں ہوتی ہیں۔ روزہ رکھنا عبادت، افطار کرنا عبادت، افطار کے بعد یہ جو تراویح کا انتظار ہوتا ہے یہ بھی عبادت، اس کے علاوہ تراویح پڑھنا عبادت، تراویح پڑھ کر سحری کے انتظار میں سونا عبادت، سحری کھانا یہ بھی عبادت۔ گویا کہ اس کا ہر لمحہ خدا کی شان کا انمول موتی ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ہر لمحے اس کی جو ہے خدا کی شان نظر آیا کرتی ہے۔ اور تیسری فضائل جو بیان کیا گیا ہے، رمضان ایک بھٹی ہے، جیسے کہ بھٹی گندے لوہے کو صاف اور صاف لوہے کو مشین کا پرزہ بنا کر قیمتی کر دیا کرتی ہے، اور سونے کو زیور بنا کر استعمال کے لائق کر دیتی ہے، ایسے ہی ماہ رمضان گنہگاروں کو پاک کرتا ہے اور نیک لوگوں کے درجے بڑھاتا ہے۔ نمبر 4، رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا ملتا ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو رمضان میں مر جائے اس سے سوالات قبر بھی نہیں ہوتے۔ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے۔ نمبر 6، اس مہینے میں شب قدر ہے، اور شب قدر کے فضائل آپ اندازہ لگائیں گے، میں کسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب جانتے ہیں 7ویں نمبر پہ رمضان میں ابلیس قید کر دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت آراستہ کی جاتی ہے، اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے ان دنوں میں نیکیوں کی زیادتی اور گناہوں کی کمی ہوتی ہے۔ جو لوگ گناہ کرتے بھی ہیں وہ نفس امارہ یا اپنے ساتھی شیطان قرین کے بہکانے سے کرتے ہیں۔
یہ رمضان میں گناہ کرتے ہیں نا تو وہ اپنے نفس امارہ کی بنیاد پہ، باقی سرکش جتنے بھی شیاطین ہوتے ہیں اس کو قید کر دیا جاتا ہے۔ رمضان کے کھانے پینے کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ اس مہینے میں جو بھی آپ اپنے آل اولاد، اپنے اہل خانہ پہ خرچ کرتے ہیں، جو بھی کھلاتے ہیں، اس کا قیامت کے دن کوئی حساب کتاب، کوئی سوال جواب بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اور قیامت میں رمضان و قرآن روزہ دار کی شفاعت کریں گے کہ رمضان تو کہے گا مولا میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکا تھا، اور قرآن عرض کرے گا کہ یا رب میں نے اسے رات میں تلاوت و تراویح کے ذریعے سونے سے روکا۔ اسی طریقے سے حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں ہر قیدی کو چھوڑ دیتے تھے اور ہر سائل کو عطا فرماتے تھے۔ رب تبارک و تعالی بھی رمضان میں جہنمیوں کو چھوڑتا ہے، لہٰذا چاہیے کہ رمضان میں نیک کام کیے جائیں اور گناہوں سے بچا جائے۔ قرآن کریم میں صرف رمضان شریف ہی کا نام لیا گیا، اس کے فضائل بیان ہوئے، کسی دوسرے مہینے کا نہ صراحتاً نام ہے نہ ایسے فضائل ملتے ہیں۔ 12 مہینے میں اگر قرآن پاک میں کسی بھی مہینے کا نام ہے تو وہ ہے قرآن پاک رمضان المبارک کے مہینے کا نام۔ اندازہ لگائیے، اس سے بھی آپ رمضان کے فضائل کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے عورتوں میں صرف بی بی مریم کا نام قرآن میں آیا، صحابہ میں صرف حضرت سیدنا زید ابن حارثہ کا نام قرآن میں لیا گیا، جس سے ان تینوں کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ رمضان شریف میں افطار اور سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، تو افطار کے وقت اور سحری کے وقت دعا کرنا نہیں بھولیے گا، دعا کرنا نہیں چھوڑیے گا۔ افطاری جب سامنے ہو، قریب ہو اور بھوک کی شدت ہو، اذان کا انتظار ہو رہا ہو، اس وقت جو اپنی سوکھی زبان سے رب کی بارگاہ میں جو دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو سحری کے وقت اور افطاری کے وقت دعا میں کبھی سستی نہیں کرنا۔ اور رمضان میں 5 حرف ہیں، رے، میم، زواد، الف، نون۔ رے سے مراد ہے رحمت الہی، میم سے مراد ہے محبت الہی، زواد سے زمان الہی، الف سے امان الہی، نون سے نور الہی۔ اور رمضان میں 5 عبادات خصوصی ہوتی ہیں، روزہ، تراویح، تلاوت قرآن، اعتکاف، شب قدر میں عبادات۔ تو جو کوئی صدق دل سے یہ 5 عبادات کرے وہ ان 5 انعاموں کا مستحق ہوگا جو ابھی میں نے آپ کو اوپر بتایا ہے۔ تو امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ رمضان کے بے شمار فضائل ہیں، اس کا ہر لمحہ خدا کی شان میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اور اس کا ہر لمحہ ہمیں خدا کی شان کی نشاندہی کرایا کرتی ہے۔ اس میں انسان اگر اپنے گناہوں کی تلافی نہ کر سکے، اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، تو اس سے بڑا بدنصیب اور کون ہو سکتا ہے۔ رمضان کے فیضان سے اللہ تعالی ہم سب کو مالا مال کرے۔ ویڈیو شیئر کرے، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔